میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دامن وقت پہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اب یہ جہاں پہ لے آیا ہوں وہاں چاہ رہا ہوں کہ آیات کے فریم ہی میں تمہیں منحصر کر کے نتیجہ دے دوں. محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف. بھائی ہے تو یہی. حدیث نہیں پڑھی میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ تم اعتراض کرو، اور آیتوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں. جانے کے بعد دیکھ لینا، سورہ نحل دیکھنا، سورہ انعام دیکھنا، سورہ یاسین دیکھنا کہ جو میں نے بیان کیا اس میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. حالانکہ علی کے چاہنے والے اتنے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ ڈنڈی نہیں مارا کرتے. اچھا بھائی، تو اب سب صراط مستقیم کی طرف، رسول اللہ صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، یہ یاد رکھو گے. اور اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ سننا. کہنے لگا پروردگار کہ سجدہ کر آدم کو. کہا سجدہ تو نہیں کروں گا. اب دیکھو ایک پوری ایک داستان ہے جو قرآن مجید نے نقل کی ہے، وہ پوری داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کہا سجدہ کر. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یا ابلیس، جاؤ دیکھو قرآن میں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یا ابلیس، خطاب ابلیس سے ہے نا. ٹھیک، ملا جب اس آیت تک پہنچتا ہے تو یا ابلیس پڑھتا ہے یا نہیں؟ بڑی خوشی سے یا ابلیس پڑھتا ہے. یا ابلیس خوشی سے کہتا ہے، یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے. مالک اب بڑے مقامات ہیں، لیکن یہ کہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں. صراط مستقیم ذہن میں رکھنا. یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ کیس ہے پورا. اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا، میری آج کی محنت سوالت ہے. ابلیس سجدہ کر. سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا نہیں کروں گا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا. کہا سجدہ نہیں کروں گا. کہا نکل. پوری داستان میں نے سمیٹ دی. نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. کہنے لگا مالک مجھے اجازت دے دے قیامت تک کی. کہا قیامت تک کی تو مہلت نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت دوں گا تجھے. مالک کیوں دے دے؟ لأغوینہم اجمعین. وقت معلوم. جی ہاں وقت معلوم. الی یوم الوقت المعلوم. تجھے قیامت تک کی مہلت تو نہیں ہے. اچھا اب میرے سامنے میرے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب میں ایک جملہ کہی جاؤں. کہنے لگا لأقعدن لہم صراطک المستقیم. مالک مجھے مہلت دے دے تو میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. سن رہے ہو؟ لأغوینہم اجمعین، اور ساری آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین. یہ جو تیرے خاص بندے ہیں نبی اور امام، انہیں میں بہکا نہیں سکتا. اب یہ عجیب کمال ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. میں اپنے نوجوان نسل کے سننے والوں کو ایک میسج یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں. میں ابلیس سمجھ میں آیا؟ مالک تجھے سجدہ کروں گا. یہ جو تیرا خلیفہ بنایا ہوا ہے آدم، اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کو مانتا ہے. ٹھیک. الا عبادک المخلصین، عبادک منہم المخلصین. یہ جو تیرے نبی ہیں نا، میں انہیں بہکا نہیں سکتا. نبوت کو مانتا ہے. مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے. تو ابلیس کے اصول دین سمجھ میں آ گئے. توحید، نبوت، قیامت.
بھائی اصول دین ذرا سی وضاحت کر دوں. ابلیس کے اصول دین سمجھ میں آ گئے. توحید کو مانتا ہے, نبوت کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے, عدل کو نہیں مانتا اور امامت کو نہیں مانتا. بھائی سمجھ رہے ہو نا. اب اسے عدل اور خلافت کہہ لو کہ اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے خلیفہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. خلافت کا منکر ہے, عدل کا منکر ہے. توجہات مبذول رہے ہیں اس لیے کہ اسی مرحلے تک تمہیں لے کے آنا تھا, اور اب روک رہا ہوں اپنی گفتگو کو, اور یہ میسج تمہیں دے کے جاؤں, لاقعدن لہم صراطک المستقیم. مالک میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں سنیما ہال میں جا کے بہکاؤں گا. بھائی سنیما ہال میں کیوں جا کے بہکائے گا؟ وہاں تو جاتے ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں. اچھا شراب خانوں میں کیوں بہکائے گا؟ وہاں تو جاتے ہی وہ ہے جو بہکا ہوا ہے. تو اب کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر. توجہ رہے, صراط مستقیم پر بیٹھ کر ابلیس بہکائے گا. توجہات مبذول ہے. بھائی سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. اب سمجھ میں آیا ابلیس کہاں بہکائے گا؟ یا محمد کی رسالت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروا دے گا. سچی بات یہ ہے کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں نا, اور حوالوں کے بغیر نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کس سورے کی آیت مبارکہ ہے وہ میں کوٹ کرتا جا رہا ہوں. تو اب تم انہیں جا کے دیکھ لینا. تو اب پھر واپس چلو. ابراہیم اور محمد رسول اللہ, ہمت نہیں ہے ابراہیم کی کہ کہہ سکے کہ میں رسول جیسا یا رسول مجھ جیسا. اب موسیٰ علیہ السلام, اور یہی بات مکمل کر دوں گا. اذهب, اس آیت کو میں نے کہا تھا محفوظ رکھنا اپنے ذہن میں, یہاں تک مجھے آنا ہے. اذهب الی فرعون انہ طغی. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں, یہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے. سب جانتے ہیں یہ آیات 20واں سورہ ہے, سورہ طٰہٰ, اس کا پیراگراف پڑھ رہا ہوں, سورہ طٰہٰ کا 20ویں سورہ کا. یہ آیتیں سب نے سنی ہیں, اور جب سنی ہیں تو میں کوئی دلیل دینا چاہ رہا ہوں. اذهب الی فرعون انہ طغی, جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں بڑا سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سینکڑوں مرتبہ تم نے آیات سنی ہوں گی. جاؤ موسیٰ جاؤ. موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری, مالک میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب سننا, واجعل لی وزیرا من اہلی, مالک بنا دے ایک وزیر میرے لیے میرے خاندان سے. ہارون آخی, اس کا نام ہے ہارون, وہ میرا بھائی ہے. کمال ہو گیا. یعنی سرسری گزر جاتے ہو اس آیت سے, میں اتنی امپورٹنٹ آیت آسانی سے گزر جاتے ہو. وجال بنا دے لی میرے لیے وزیرن, ایک وزیر من اہلی, میرے خاندان سے, نام ہارون, رشتہ آخی میرا بھائی ہے. ایک ایک لفظ الگ کر دیا.